اور جب اوشان نے محسوس کیا کہ ٹائیگر نے اٹھنے اور پھر جنگی لباس پہن کر باہر آنے میں کس قدر اذیت برداشت کی ہے تو اس کا دل محبت اور ستائش کے جذبات سے معمور ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے اس پر رحم بھی آیا کیونکہ ٹائیگر نے اس حالت میں نوگان جیسے درندے کا چیلنج قبول کیا تھا۔ نوگان اس کے خون سے ہاتھ رنگنے کا ارادہ لے کر آیا تھا اور وہ ہر طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ جب خوف اور دہشت کی لہر گزر گئی اور نوگان خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ سکتے کسی کیفیت سے نکل آیا اور اس نے بھی دیکھ لیا کہ ٹائیگر کے دونوں ہاتھ پہلو میں یوں رکھے ہوئے ہیں کہ ان پر بے جان ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ٹائیگر نے اپنے جسم کا زیادہ تر بوجھ اپنی بائیں ٹانگ پر ڈال رکھا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی تضحیک آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جن لوگوں کے درمیان کھڑا تھا وہاں سے چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ ٹائیگر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نوجوان کو چٹکیوں میں مسل کر رکھ دے گا۔ ٹائیگر جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ اب تک اس نے جسم کو جتنی حرکت دی تھی اس کے باعث اس کی رگ رگ میں درد و اذیت کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ کربناک کیفیت کے باعث اس کا دماغ سن ہوتا جا رہا تھا۔ تکلیف ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ساتھ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نوگان کو صرف چوتھی ضرب لگانی ہے اور یہ ضرب اس کی واحد صحت مند ٹانگ یعنی بائیں ٹانگ پر آزمائی جائے گی۔ یہ ایک ایسی ضرب ہوگی جو اسے معذور اور بے بس بنا دے گی اور پھر نوگان جیسے چاہے گا اسے قتل کر سکے گا۔ اس کی حالت کسی ایسے بچے جیسی ہوگی جو کسی آدم خور درندے کے سامنے بے یار و مددگار پڑا ہو۔ ٹائیگر کا اذیت میں مبتلا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ دماغ میں بار بار گھسانے والے تاریک بادلوں کو جھٹک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر نوگان ایک لمحے کی بھی غفلت کا شکار ہوا تو اسے موقع مل سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اگر وہ کسی نہ کسی طرح اس کے اتنے قریب آ گیا کہ ٹائیگر جسم کا بوجھ ڈال کر اسے گرانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر بازی جیتی جا سکتی تھی۔ یہ ایک واحد داؤ تھا جسے وہ آزما سکتا تھا اور اس داؤ کا تمام تر دار و مدار نوگان کی غفلت پر تھا۔ اس نے قریب آتے ہوئے نوگان کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور زندگی میں شاید پہلی بار اس پر مایوسی کا لمحاتی دورہ پڑا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ جس تکنیک پر انحصار کرنا چاہتا ہے وہ نوگان جیسے طاقتور نوجوان کو چت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نوگان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا اور ہر اٹھتے ہوئے قدم کے ساتھ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ غالباً وہ بھی ٹائیگر کا ذہن پڑھنے میں کامیابی حاصل کر رہا تھا۔ یکا ٹائیگر کی نگاہ اوشان پر پڑی۔ اوشان کا جسم اسے نوگان کے پہلو سے دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے استاد کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں رقص کر رہی ہیں۔ اس کی ترہم آمیز نگاہوں میں معذرت کا بھی تاثر تھا، جیسے وہ اس سے کہہ رہا ہو، مجھے معاف کر دینا میرے بچے، میں نے زندگی میں کبھی اپنے اصولوں سے انحراف نہیں کیا۔ یہ اصول میرے اپنے نہیں بلکہ آباء و اجداد کے اصول ہیں جن کا احترام میں اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نہ تو ان لوگوں کی زبانیں روک سکتا ہوں جو تم پر ذلت آمیز باتوں کے تیر برسا رہی ہیں اور نہ ہی اس درندے کے قدم روک سکتا ہوں جو تمہیں پامال کرنا چاہتا ہے۔ نوگان رک چکا تھا۔ وہ ٹائیگر سے اتنے فاصلے پر تھا کہ ٹائیگر اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ہوں تو تم ابھی تک چل سکتے ہو، نوگان نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ٹائیگر سے کہا۔ چلو شروع ہو جاؤ کتے۔ ٹائیگر کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں گھر آئے مہمان کی یہ آرزو ضرور پوری کروں گا۔ ٹائیگر اس کے قریب آنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ منتظر رہا کہ کب نوگان چوتھی ضرب لگاتا ہے۔ یہ آخری ضرب اسے اس کی بائیں ٹانگ کے جوڑ پر لگانی تھی لیکن نوگان نے ایسا نہیں کیا۔ یک اس کی دائیں ٹانگ بجلی کے کندے کی طرح حرکت میں آئی اور اس کے پاؤں کی چونچ ٹائیگر کے دائیں کندھے کے عضلات کی گرہ پر پڑی۔ عضلات اور ریشے ٹوٹ پھوٹ میں مبتلا ہوئے تو ٹائیگر کے حلق سے ایک اذیت آمیز بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس کی کلائی نے پہلو پر جس جگہ سہارا لے رکھا تھا وہاں سے ضرب کھانے والا بازو ہٹ گیا اور بازو کا پورا بوجھ کندھے کے جوڑ پر پڑنے لگا۔ اس جوڑ پر جس کے ریشوں میں ریخت کا عمل پہلے بھی ہو چکا تھا اور اب بھی شروع ہو گیا تھا۔ نوگان نے اس چوٹ لگانے کا لطف لیتے ہوئے ہنس کر عقب میں مجمع کی طرف دیکھا۔ لوگ اب بھی دم سادے کھڑے تھے۔ اوشان کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ نوگان ٹائیگر کے گرد یوں گھوم کر عقب میں چلا گیا جیسے ٹائیگر کوئی گھومتی ہوئی شے رہی ہو۔ وہ پلٹ کر نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف اپنی حسیات سے کام لے کر یہ محسوس کر سکتا تھا اس بار چوٹ کہاں لگے گی۔ دوسری چوٹ اس کے بائیں کندھے پر لگی۔ یہ چوٹ بھی ویسی ہی اذیت ناک تھی
جیسی کہ پہلی ثابت ہوئی تھی۔ اس بار بھی ٹائیگر بے ساختہ چیخنے سے خود کو روک نہیں سکا تھا۔ بائیں کندھے کے عقب میں پڑنے والی ضرب نے اس کے رگو ریشے میں آگ سی بر دی تھی۔ اس نے ریشے ٹوٹتے ہوئے محسوس کیے، لیکن وہ اب بھی کھڑا تھا۔ ان 2 چوٹوں کے باوجود وہ گرا نہیں تھا۔ نوگان گھوم کر ایک بار پھر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ نفرت کی زیادتی سے بے حد ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ ہوں تو تم رات کے شیر ہو، تم تباہی اور موت کا زندہ نشان ہو۔ میں اس نشان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ تم کمزور ہو رہے ہو، بتاؤ تم کیسا محسوس کر رہے ہو نائٹ ٹائیگر؟ یہ سب کچھ اس نے خوب چیخ چیخ کر اور لوگوں کو سنا کر کہا تھا، اور اس کے فوراً ہی بعد اس نے ایک بار پھر دائیں ٹانگ لہرائی تھی۔ ٹھوکر ٹائیگر کی پہلے سے زخمی دائیں ران پر پڑی۔ ایک اور چیخ اس کے حلق سے نکل کر فضا میں منتشر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے لیے اپنا توازن برقرار رکھنا ممکن نہ رہا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے گرتے ہی لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ انہوں نے نوگان کی تعریف میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ ان نعروں سے اوشان کا وجود نازک پتے کی طرح کانپ اٹھا، لیکن کشادہ لبادے کی وجہ سے کوئی بھی یہ کپکپاہٹ نہیں دیکھ سکا۔ ٹائیگر کا چہرہ زمین سے چھو رہا تھا اور اسے مٹی کی سوندھی سوندھی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے جسم کا ایک ایک ریشہ اذیت کی لہریں منتشر کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ نوگان اب اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر تھا۔ ابھی ضرورت نہیں کہ تمہیں چوتھی ضرب لگاؤں، وہ زہریلی آواز میں کہہ رہا تھا۔ میں چند منٹ بعد ہی فیصلہ کن چوٹ لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ فخریہ انداز میں کم سنگھ کی طرف دیکھنے لگا۔ ہجوم کے نعروں سے کانوں کے پردوں تک میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ اچانک ٹائیگر کے اندر ایک کمزور سی آواز پیدا ہونے لگی۔ زندہ رہو، زندہ رہو۔ یہ آواز ہر گزرتی ہوئی ساتھ کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آواز وہ پہلے بھی سن چکا تھا، لیکن اس وقت اسے پہچانے میں کامیاب نہ ہو سکا، حالانکہ یہ اس کے استاد اوشان کے دل کی آواز تھی۔ اس آواز کا ایک اثر یہ ہوا کہ ٹائیگر کا ڈوبتا ہوا ذہن یکایک بیداری کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ آقائے سناجو، جاؤ، آخری آرام گاہ میں چلے جاؤ۔ ہجوم اب اوشان سے مخاطب تھا۔ ٹائیگر نے اپنا زخمی اور ناکارہ ہاتھ زمین پر پھیلایا۔ اس عمل سے اسے جو اذیت برداشت کرنی پڑی، اسے برداشت کرنا عام انسان کے تصور سے بھی بعید تھا، لیکن اب ٹائیگر اپنی ناکارہ جسم کی توانائی نہیں بلکہ اس روحانی طاقت کے سہارے سب کچھ کر رہا تھا جو اوشان کے ذریعے اسے حاصل ہوئی تھی اور جس کی بیداری میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ وہ کوشش کر کے تھوڑا سا اٹھ گیا تو اس کی صحت مند ٹانگ بطور ہدف نمایاں ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نوگان چونک پڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان مخصوص چوٹوں کے بعد کوئی شخص خفیف سی حرکت بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا تھا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ٹائیگر ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ ہجوم ایک بار پھر خاموشی کی چادر میں لپٹ گیا۔ ہر شخص گہرے تجسس سے ٹائیگر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نوگان، آؤ نوگان، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر دندنانے والے لوگوں کے لیے آسمان پر کیا لکھا گیا ہے۔ ٹائیگر کی آواز گونج اٹھی۔ نوگان ٹھٹک گیا۔ ٹائیگر کی آواز میں نہ جانے کیا تاثر تھا کہ نوگان کو اپنے جسم میں خنکی کی ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہونے لگی۔ ٹائیگر نے جلتی ہوئی آنکھوں سے نوگان کو گور کر کہا، بزدلی مت دکھاؤ، یہ باب آج ختم ہو جانا چاہیے۔ نوگان آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کی چال میں لرزش نہیں تھی، لیکن اس کا دل لرز رہا تھا اور دلی کیفیت اس کے چہرے پر بھی نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ جب نوگان دوبارہ ٹائیگر کے مقابل آیا تو وہ اپنے چہرے پر چھائے ہوئے تاثرات چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے صدمے اور دہشت کا تاثر ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ کسی لاش کی طرح ساکت تھا۔ اس کے قریب اوشان اور پریمیئر کھڑا تھا۔ ٹائیگر کے جسم کا ہر ریشہ درد و اذیت سے دوچار تھا، لیکن وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ اس کے لیے حرکت ناگزیر تھی، حالانکہ اس کے رگو ریشے میں تکلیف کی لہریں دوڑ رہی تھیں اور ہر لہر اس کا دماغ معاف کرنے پر مصر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے حملہ کر دیا۔ اس نے نوگان کے چہرے پر چونکنے اور دہشت کے تاثرات دیکھ لیے تھے اور وہ ان سے استفادہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید صدمے کی یہ حالت نوگان کو زیادہ پھرتیلے پن کی اجازت نہ دے اور ایک ایسا تصادم ہو کہ نوگان اور وہ دونوں اوپر تلے گر جائیں۔ اگر نوگان ایک بار اس کے نیچے آ جائے تو پھر یہ کھیل زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکے گا۔ یہ ایک مہم سی امید تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا اور یہ سہارا کبھی کبھی بہت بڑا سہارا بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ اب سامنے کی جانب جھپٹ رہا تھا۔ اس کے جسم کا بالائی حصہ جھکا ہوا تھا اور اس میں مزید جھکاؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ منہ کے بل گر پڑے گا۔ آگے بڑھنے کا جوش اور ولولہ ہی اسے آگے بڑھا رہا تھا اور اس کی بے پناہ قوت ارادی اسے منہ کے بل گرنے سے بچا رہی تھی، ورنہ اس کا جسم اب کسی بھی طرح ذہن کے تابع رہنے پر آمادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے 3 گز کا فاصلہ طے کرنا تھا۔
یہ 3 گز کا فاصلہ اسے بے حد طویل، تھکا دینے والا اور جان لیوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے جپٹنے کا انداز اختیار کیے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو گیا ہو اور اس کے ہاتھ برسوں سے اپنے ہدف کی طرف بڑھتے بڑھتے پتھرا گئے ہوں۔ نوگان نے ایک جرجری سی لی، وہ ہوش میں آ گیا۔ اس کے حواس ایک بار پھر قابو میں لگ رہے تھے۔ اس نے خود کو صدمے اور دہشت کی کیفیت سے نکال کر سنبھال لیا تھا۔ وہ زمین پر پاؤں جمائے ٹائیگر پر آخری وار کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور یہ بات ٹائیگر نے بھی دیکھ لی تھی۔ یہ لمحاتی اقدام تھا جس نے ٹائیگر کو موت کی اندھیری وادیوں میں گرنے سے بچا لیا۔ وہ ابھی نوگان سے 1 گز کے فاصلے پر تھا کہ اس نے خود کو دائیں جانب جھکا لیا۔ وہ اس کندھے کے بل گرا جو ناکارہ ہو چکا تھا۔ گرنے سے جو اذیت ناک لہر پیدا ہوئی وہ ٹائیگر کی بے پناہ قوت ارادی سے شکست فاش ہو گئی۔ اس نے دائیں زخمی کندھے کے بل گرتے ہی اپنی وہ ٹانگ پوری قوت سے گھمائی جو زخمی نہیں تھی۔ اس کا پاؤں کسی کلہاڑے کے پھل کی طرح نوگان کے جسم کے درمیانی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ بے حد مہلک وار تھا۔ اس وار کو استعمال کرنے میں ٹائیگر نے اپنی تمام تر بچی کچی جسمی طاقت استعمال کر ڈالی تھی۔ اس کا پنجہ اپنے ہدف سے ٹکرا گیا۔ ٹائیگر کی روح خوشی سے سرشار ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا پنجہ نوگان کا پیٹ پھاڑ کر اندر دھنس رہا ہے، لیکن اسے حیرت کا زبردست دھچکا لگا کیونکہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز اس کی سماعت سے نہیں ٹکرائی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے پاؤں کا رخ درست نہیں تھا، یا پھر ہدف نے تھوڑی سی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے ضرب کی سمت میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نوگان کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وار مہلک ثابت نہیں ہو سکا تھا اور ٹائیگر جو کچھ کر سکتا تھا اس کا یہاں خاتمہ ہو جاتا تھا۔ وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا، اس کی گردن ذرا سی گھومی اور پھر وہ اوشان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا انداز معذرت آمیز تھا۔ لگتا تھا وہ اپنے استاد محترم سے معافی کا خواستگار ہو کہ برسوں کی مشق کے باوجود وہ بالآخر کامیاب ترین ضرب لگانے میں ناکام رہا۔ اسی لمحے ٹائیگر کے دونوں کان جھنجھنا اٹھے۔ اس کے کانوں سے ایک کریہا اور دلدوز چیخ ٹکرائی اور پردوں کو چیرتی ہوئی اس کے ذہن میں کوہرام برپا کر گئی۔ یہ نوگان کی چیخ تھی۔ ٹائیگر نے لیٹے لیٹے ایک بار پھر گردن گھما کر دیکھا۔ نوگان کی آنکھیں حلقوں سے ابلی ہوئی تھی۔ وہ سامنے کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے ہاتھوں کو منزل نصیب نہ ہو سکی اس سے قبل کہ اس کے ہاتھ پیٹ تک پہنچتے۔ وہ منہ کے بل فرش پر گر چکا تھا۔ گرتے وقت سب سے پہلے اس کا چہرہ زمین سے ٹکرایا تھا اور پھر وہ گھٹنوں کے بل یوں جھکا دکھائی دینے لگا کہ اس کا چہرہ زمین پر ٹکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں اور وہ خاکِ مرگ چاٹ رہا تھا۔ اسی راستے کی گرد اسے اپنے خون سے لال نظر آنے لگی تھی جس پر وہ بڑے تفاخر اور غرور سے پاؤں رکھتا ہوا خانہ سناجو تک گیا تھا۔ تب دھرتی اس کے وزنی قدموں تلے کانپ رہی تھی اور اب زمین اس کے لہو کا ذائقہ چکھ رہی تھی اور اسے موت کا ذائقہ چکھا رہی تھی۔ ٹائیگر کا ذہن جن تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا ان میں سے نکل کر اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نوگان کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس کی موت کیوں کر واقع ہوئی اس کا اسے اندازہ نہ ہو سکا، کیونکہ جسم میں پھیلی ہوئی درد کی لہروں کا جال اس کے ذہن کو گرفت میں لے چکا تھا۔ ٹائیگر بے ہوش تھا، اس لیے وہ اوشان کی یہ وضاحت نہ سن سکا کہ نوگان کی مہارت پر شہزاد کی ہمت اور قوت ارادی بازی لے گئی ہے، اور نوگان اس ضرب سے ہلاک نہیں ہوا جو شہزاد نے اپنے بے ہوش ہوتے ہوئے جسم کی آخری توانائی کو استعمال کرتے ہوئے لگائی تھی، بلکہ اس کی ہلاکت کی وجہ موت کی دہشت تھی، اور یہ دہشت کسی بزدل ہی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ کہنے سے اوشان کا مقصد در حقیقت یہ تھا کہ وہ لوگوں پر اپنے انتخاب کی داغ بٹھانا چاہتا تھا۔ وہ انہیں یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ اس نے شہزاد کا انتخاب کر کے حماقت نہیں کی بلکہ بے پناہ دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ٹائیگر بے ہوشی کے سبب یہ بھی نہ سن سکا کہ لوگوں نے اوشان کی اس بات کی تائید کی تھی۔ انہوں نے اوشان کے انتخاب کو سراہا تھا اور اپنے رویے پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات تسلیم کی تھی کہ اجنبی شہزاد کا جسم لاکھ غیر ملکی اور بیگانہ سہی اس کے سینے میں سنانجو کے شیر کا دل دھڑکتا ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں وہ یہ بھی نہ سن سکا کہ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر نوگان کی لاش کو ٹانگ سے پکڑ لیا اور ایک طرف گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کسی نے دریافت کیا۔ سمندر کے کنارے، آخری آرام گاہ میں جہاں کیکڑے اور مچھلیاں بہت عرصے سے بھوکی ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی اور وہ بہت جلد بازی میں لگ رہا تھا۔ اس وقت گاؤں کے تقریباً سب لوگ اوشان اور ٹائیگر کی طرف متوجہ تھے، اس لیے کسی نے اس شخص کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ اس نے اس بات کی تائید کی کہ نوگان کی لاش کو جلد سے جلد اس آخری آرام گاہ میں پہنچا دینا چاہیے۔ بے ہوش شہزاد ٹائیگر نے پریمیئر کی آواز بھی نہیں سنی جو اپنے سپاہیوں کو وہاں سے واپس چلنے کا حکم دے رہا تھا۔ پھر اس نے اوشان سے اپنی آمد اور اپنے رویے کی معذرت کرتے ہوئے کہا، مقدس آقائے سنانجو،
میں جانتا تھا کہ یہ لفظاً لڑکا عبرت ناک موت سے ہمکنار ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی آخری خواہش پوری کر دوں، اس لیے میں اس کے ساتھ آیا تھا۔ اوشان ساکت آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی طمانینت بری مسکراہٹ تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس کو پریمیئر سے واقعی کوئی شکایت نہ ہو۔ اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں، پریمیئر نے کہا، میں جب تک مسند اقتدار پر بیٹھا ہوں کبھی سنانجو کے معاملات میں ہرگز دخل اندازی نہیں کروں گا، بلکہ میری حکومت سنانجو کی ترقی اور خوشحالی کے لیے معاون ثابت ہوتی رہے گی۔ آج سے اس بستی کے عوام کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ انہیں دوسروں کے مقابلے میں حقیر نہیں سمجھا جائے گا اور انہیں بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو میرے دیگر شہریوں کو حاصل ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گورنر کی طرف متوجہ ہوا۔ سنانجو کے سلسلے میں میرے خصوصی احکامات تم نے سن لیے ہیں، ان کی ہر طرح سے پابندی ہونی چاہیے۔ گورنر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پریمیئر نے اوشان کی طرف دیکھا جو اب بھی اپنے مخصوص پرسکون اور اطمینان آمیز انداز میں مسکرائے جا رہا تھا۔ اس نے پریمیئر کا شکریہ ادا کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ پریمیئر نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا، اس نوجوان کو اٹھا لو اور اسے نہایت احترام اور احتیاط سے خانہ سنانجو تک پہنچا دو۔ چند سپاہیوں نے ٹائیگر کو نہایت نرمی سے اٹھا لیا۔ ان کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی ایسی نازک سی شے کو اٹھا رہے ہوں جو خفیف سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ سکتی ہو۔ جب ٹائیگر کو اٹھایا جا رہا تھا تو اس کا ذہن چند ساتوں کے لیے بیدار ہو گیا تھا۔ غالباً اس کی لاشعوری طاقت فوراً ہی سرگرم عمل ہو گئی تھی۔ پھر جب اس نے خود کو انتہائی نرمی سے زمین سے فضا میں اٹھتے محسوس کیا تو اس کا شعور اور لاشعور دونوں ہی مطمئن ہو گئے اور وہ ایک بار پھر بے ہوشی کی گہری نیند میں ڈوب گیا۔ اوشان اب بھی مسکرا رہا تھا اور گاؤں کے لوگ اسے عقیدت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سپاہی ٹائیگر کو لے کر اوشان کی حویلی کی طرف چل دیے۔ جب ٹائیگر کی آنکھ کھلی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے سنانجو کی پوری آبادی خانہ سنانجو کی خوابگاہ میں درائی ہو۔ سب کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی اور ہر چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اوشان اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ سنانجو کے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اس نے انہیں دھوکہ نہیں دیا بلکہ ان کے لیے بہترین آقا منتخب کیا ہے۔ ہاں، اگر وہ نوگان کو اپنا سب کچھ منتقل کر دیتا تو آج ان سب کی زندگی اجیرن ہو چکی ہوتی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ شہزاد ایک اجنبی ہے۔ اس اجنبی کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ ہر طرح سے انسانیت نواز ہے۔ ٹائیگر نے اطراف میں نظریں گھما کر لوگوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ کچھ ہی دیر قبل یہ لوگ نہ صرف اسے بلکہ اوشان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دینے کے در پہ تھے، اس شخص کو جس نے برسوں ان کو پالنے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے۔ میں تم لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس نے نکاحت آمیز لہجے میں کہا۔ میری بات غور سے سنو۔ گاؤں کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے بے پناہ دلچسپی جھلک رہی تھی۔